جو حسن بھائی کہہ رہے ہیں کہ آج میں 7 بجے نہیں اٹھتا، حسن بھائی آپ 7 بجے نہیں اٹھے، کل بھی نہیں اٹھے، سر جی آپ 7 سال سے نہیں اٹھ رہے، 70 سال اٹھ گئے، 70 سال ہو گئے آپ نے، تو یہی ہونا ہے نا پھر. تو ہم سوال آپ سے پوچھیں گے کہ جب وہ تباہ ہو رہا تھا یا جب وہ خراب ہو رہا تھا، کیسے قبول کیا آپ نے روحانی خودکشی؟ وہ فضول میں جب آپ ضائع کر رہے تھے اپنے آپ کو، وہ جھگڑے جو آپ کر رہے تھے چھوڑ دیتے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سلام کر، باہر نکل، وارث منہ پھیرو. اللہ قرآن میں کتنی جگہوں پہ کہتا ہے وارث منہ پھیریں، اعراض کریں ان سے. اگر آپ انگیج ہو جائیں گے وقت ضائع ہو جائے گا. آپ نے جو اسمال ٹائم پیریڈ میں جہاں سے جہاں پہنچنا ہے اس کے اندر چیپٹر 11 فائل ہو جائے گا، آرگنائزیشن بند ہو جائے گی، تباہی لگ جائے گی. جلدی کور کریں اس کو. کہیں لیٹ کرنا ہوتا ہے وہاں تیزی ہے، کہیں جلدی جانا ہوتا ہے وہاں بالکل سلو سلگش. اس لیے دین کے بڑے امپورٹنٹ اصولی قاعدوں میں سے ایک شرعی قاعدہ ہے کامیابی کا، ترک ہمالا، یعنی جس چیز کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے. اب بیٹھے ہوئے وہاں پر آپ کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپٹیمائزیشن اور پروڈکٹیوٹی کا یہ حال ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب چھوٹے تھے نا اور دودھ مانگا تھا، وہ بکری والا جو مسئلہ تھا، ہجرت کے درمیان تھا ابو بکر صدیق کے ساتھ، آپ نے وہاں پر بھی انویسٹمنٹ کر دی. یار یہ اتنا لوئل آدمی ہے، ایک دودھ دینے کے اندر اس کو اپنی مالک کا اتنا خیال ہے، آگے کسی نظریے کے ساتھ جڑ گیا تو یہ کتنا پروڈکٹیو ہوگا. آپ نے وہاں بھی انویسٹ کر دیا. آپ نے چھوٹا سا بچہ ہے مدینے کے اندر پریشان ہے، آپ نے وہاں بول دیا یا عمیر ما فعل نمیر، اس کی سائیکالوجی کو آپ نے ہارنس کیا. آپ نے چھوڑا ہی نہیں کبھی زندگی کے اندر. لکھنا پڑ گیا نا دنیا کے لوگوں کو، ٹاپ 100 ٹاپ لیڈرشپ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے. ہاں اسکوپ چھوٹا کر لیں تو آپ ریلیکس آؤٹ کر سکتے. ایسا کرتے ہیں پوری قوم اسکوپ چھوٹا کر لیتی ہے، نکل جائیں وہ سارے ملک آگے. پاکستان آرمی اپنا اسکوپ چھوٹا کر لے، ٹھیک ہے، انڈیا نکل جائے آگے سے، سب اسکوپ چھوٹا کر لیتے ہیں نا. میں اپنا سوچنا شروع کر دوں نا بھائی، اپنی ذات میں ہی قید ہو جاتا ہوں، بھاڑ میں جائے میں کرو، قوم بھی کوئی فائدہ نہیں، ملک کی بھی کوئی حیثیت نہیں، سب جائیں بھاڑ میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب سب اپنا سوچ رہے ہوں گے تو مارنا آسان ہے نا، قوم بنانا مشکل ہے. تو جب اتنے بڑے بوجھ پوری قوم پر بیٹھے ہوئے وہ ٹائم کیسے ضائع کر سکتے؟ تو ہم تو چاہیں گے اپنے لوگوں کو اٹھانے کے لیے کہ بیٹا اٹھو، محنت کرو، کام کرو، یہ کیا ضائع کر رہے ہو اپنے آپ. اچھا ایک اور بھی ہو جاتا ہے، لوگوں کی سیلف انٹیگریٹی اتنی مار دی جاتی ہے وہ کبھی اپنے آپ کو پرسیو ہی نہیں کر سکتا کہ میں کبھی بادشاہ تھا. آج یہ بڑا ایک المی ہے کہ تجھے یاد ہی نہیں ہے کہ تو کبھی کیا ہوتا تھا، یہی مر گئی ہے نا. تو اس لیے تو ہمت نہیں ہوتی ان کی بڑا سوچنے کی، اس لیے پھر وہ سروائیول آف دا فٹسٹ کی گیم میں رہ جاتا ہے. $2000 بن جائے میں سروائیو کر جاؤں گا، $4000 بن جائے میرے سروائیو کر جاؤں گا، فری لانسنگ کر کے سروائیو کر جاؤں گا. یہ بھی بڑی بات ہے اس کی، یہ بھی بڑی بات ہے کہ وہ یہاں پہ سروائیو کر رہا ہے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جب مطلب وہ سوچ تھی جس کے اوپر ایک عورت نے آگ کو خبر ملی کہ آپ کے خاوند شہید ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا میرا نبی کیسا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. سوال پھر انہوں نے بولا آپ کے بیٹا شہید ہو گیا ہے، میرا نبی کیسا ہے. پھر پوچھا میرا بھائی شہید ہو گیا ہے، انہوں نے بولا بھائی میرا نبی کیسا ہے یہ بتاؤ. ویژن دیکھ کیسے گل پھڑوں میں اترا ہوا تھا، کس طریقے سے انکلکیٹ ہوا تھا کہ فدا کا ابی و امی، فیملی بات ہے. میرا فور بیرر جو ہے، میری قوم کا لیڈر کدھر کھڑا ہوا ہے. ویژنری لوگ تھے وہ، جانیں ماری ہوئی تھی انہوں نے. یہ سوچیں ہوتی ہیں جس کے تحت لوگ کہتے ہیں نہیں یار میں اپنی زندگی ضائع نہیں کر سکتا، میں ایک ہائر کاز کو دوں گا. تو اسی کے ساتھ جو ہے وہ معاملے ضائع، باقی ضائع کرنا کر لیں. آپ نے 2 دن پہلے بھی آج جو ہاتھ میں وہ نکل جائے گا، جو ابھی بھی ہاتھ میں وہ بھی نکل جائے گا. قوم کے لوگ اگر ابھی سنجیدہ نہیں ہوں گے، جو ہاتھ میں وہ بھی نکل جائیں گے. ایک قوم ہے جس نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ ہاں ہم فضول میں ہیں یا ہم بربادی کی طرف ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہاں سے صحیح کریں. سٹیج 1 ہو گیا ان کا، ان کا سٹیج 1 ہو گیا. سٹیج 2 کیا کریں؟ استاد ڈھونڈیں. استاد کو ہم ذرا ایکسپرٹ کے پاس جائے گا نا، ماہر کے پاس جائے گا. لیکن جس معاشرے کو اساتذہ ہی نہیں چاہیے، جس معاشرے کو ویژنری استاد، ایک تو استاد ہوتا ہے جس نے فن پڑھانا ہے، ایک استاد ہوتا ہے جو زندگی اتارتا ہے اس کے خون کے اندر. اگر وہ لوگ آج میں اگر اس دنیا سے رخصت بھی ہو گیا، کل کو پاکستان کے لوگ یہ تو کہیں گے نا کہ شیخ صاحب نے ہمارے خون کے اندر وہ گرمائش اللہ کی توفیق سے وہ الفاظوں نے گرم کیا ہمیں. اور میں آج یہاں اپنی بڑائی نہیں کرتا، جو میسیجز پوری دنیا سے مجھے آتے ہیں نا صرف اس کے اوپر کہ میں
میں آپ کی اس تقریر کو سن کے شیخ میں چلا گیا اس راستے وہ تو ایسے ماشاءاللہ بالکل جو بالکل ابھی صحیح ہے. اس کے اوپر یہ لوگ بیچ میں نے کچھ سنا تھا، ویسے ہی میرے آئی تو اڑتی پھرتی آئی تھی کہ بھئی کسی نے یہ کہا ہے کہ یہ جی بڑی موٹیویشنل ٹاک کرتے ہیں لوگ جو ہوتے ہیں، ان کے کہنے کے اوپر لڑکے نکل جاتے ہیں، اپنی زندگیاں برباد کرتے ہیں، سنجیدگی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ گرم کرتے ہیں. ان موٹیویشنل اسپیکروں کا کام ہے، انہوں نے گرم کرنا ہے، آگے قوم کو نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے نہ فلسفی دی ہوتی ہے، ہمیں بڑھ جاتے ہیں اگلے میں جا کے. میں آگے سے یہ بات کرتا ہوں کہ یہ تو ریشیو ہی بہت کم ہے. وہ ریشیو پہ بات کریں میرے ساتھ کہ کتنے لوگوں نے انیشیٹیوز لیے ہیں ہماری تقریروں سے، جنگیں لی ہیں انہوں نے زندگی میں، اور آج وہ کہیں پہنچے ہوئے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے. یہ بھی تو لائن سامنے. ابھی صرف آج کی بات ہے، کل مجھے فون آیا ہے کہ منظور کالونی میں ایک آدمی نے افتتاح کیا اپنی دکان کا، اور وہ کہتا ہے شیخ صاحب آپ آ کے جو نا اس کا فیتا کاٹ دیں. آپ آ کے اتنے لوگوں کے میسیجز ہیں حذیفہ جو تیرے پاس آتے ہیں کہ آپ لوگ کہاں بیٹھے ہوئے تھے شیخ صاحب، آپ کی ان تقریروں نے ہمیں ہمت لا کے ہم نے زندگی میں قدم لی، اور اللہ نے اوپر سے رحمتیں اور برکتیں بھیج دی ہمارے. بزنس کے افتتاح کرنے شیخ آپ کی ایک سپیچ تھی جس کی وجہ سے میں ایک چھوٹی میرا سی CA ہو گیا. ہاں کسی کا CA ہو گیا، کسی کا فلاں ہو گیا، کوئی کہیں اٹکا ہوا تھا. تو بہرحال مجھے کوئی اپنی جو ہے نا کوئی برتری حاصل کرنے کو لینے کا شوق نہیں ہے، کہ پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ استاد سب سے پہلا سٹیج ہے، اس معاشرے کو اساتذہ چاہیے. میں پورے پاکستان کی ٹیچرز کمیونٹی کے لیے، ٹرینرز کمیونٹی کے لیے آواز ضرور اٹھاؤں گا، سارے کوچز کے لیے اٹھاؤں گا کہ تمہاری یہ تو پہلے تھے بھی تو کہیں چھپے چھپے ہوا کرتے تھے. آج پاکستان ایک کمیونٹی ہے جہاں پہ اساتذہ اپنی مہارتوں کو کھلے عام بیان کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں نے نقد شروع کر دیا ان کے اوپر، آپ نے تنقید شروع کر دیا ان کے اوپر. اگر آج کوئی بیٹھ کے اپنی زندگی کے ہنر سے آپ کو کچھ سکھا رہا ہے، فنون کے اندر اپنے تجربات دے رہا ہے، زندگی کی لائف کوچنگ دے رہا ہے آپ کو، لائف کوچنگ دے رہا ہے آپ کو، اور آپ اس کے اوپر آپ نقد کر رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر. وہ آپ کے بچوں کو زندگیوں کا ول سکھا رہے ہیں، وہ یہ سکھا رہے ہیں کہ دین دنیا کے اندر آپ نے کن ٹریٹس اور ایٹریبیوٹس پہ کام کرنا ہے. حیرت کی بات ہے، اس معاشرے کو اساتذہ چاہیے، اس معاشرے کو منجے ہوئے لوگ چاہیے، اس معاشرے کو کٹے ہوئے پٹے ہوئے مار کھائے ہوئے لوگوں کو فرنٹ اینڈ پہ لانا چاہیے. اور عوام کے اندر بھی تلاش ہونی چاہیے کہ میں تلاش کروں ایجوکیشن سسٹم کا پرابلم کیا ہے. دین پڑھاتا ہے دیندار آدمی، دنیا پڑھاتا ہے دنیا دار آدمی. یہ کیا ہے؟ یہ کیسا سسٹم ہے؟ جب وہ دین پڑھائے گا تو دنیا کی ایگزامپل ریلیٹ نہیں کرے گا، جب دنیا پڑھائے گا تو دین کی ایگزامپل ریلیٹ نہیں کرے گا. یہ دینا ہے آپ نے، تو ڈبل ایفرٹ ایکسرٹ ہوگی. آپ وہ بندہ لے کے آئے جو دونوں فنون کا ماہر ہوگا، اور ان کا جب بلینڈ نکال رہا ہوگا تو ریلیٹیبلٹی بھی بتا رہا ہوگا، اور ہسٹری آف آئیڈیاز پڑھاتے ہوئے اس کو پتا ہوگا کہ کانٹ وغیرہ آگے سے جو باتیں کر رہے ہیں، یہ جتنے بھی ارسطو وغیرہ اور یہ سوکریٹس بیٹھے ان کی غلطیاں یہ تھی. اس کا ایک اپنا وقت لگا ہوا ہو اس امتزاج میں کہ جب اس نے ابن رشد پڑھانا ہے، جب اس نے ایویروس کو پڑھانا ہے، تو اس کو یہ پتا ہو کہ فلسفے کی اور منطق کی اصطلاح کو کے اندر یونانی فلسفے کی کیا غلطی. یہ تو مکس ہوگا نا اس کا. ہمیں تو ایسے ایکسپرٹ، اور پلس اگر صرف تھیوریٹیکل استاد نہ ہو، آج کل تو دور ہی اسکل سیٹ کا آ گیا، اسکل. تو بھائی اگر فیلڈ میں اس نے جو ہے مارے نہیں کھائی ہوئی ہو. اچھا، یہ سارے کام کے بیچ کے اندر جو ہے حسن سجاد مجھے کہہ رہا ہے کہ میں ریلیکس ہوں. یہ بوجھ ہے میرے اوپر اس ٹائم پر جو میں ملک کے لیے کرنا، یہ میں ریلیکس ہو جاؤں. میرے گھر والے بھی سوچتے ہیں میں ریلیکس ہوں، سب سوچتے ہیں میں ریلیکس ہو جانا چاہیے، مجھے بریک لینی چاہیے. صدیاں ہو گئی ہیں محنتیں کرتے صاحب. ہم تو کہیں پہ اگر ویکیشن کے اوپر بھی جاتے ہیں تو یہی چل رہا ہوتا ہے. ایسا ہی تم بتاؤ نا، 1 گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے، 8 گھنٹے کا جو ہے وہ ٹاک ٹائم ہوتا ہے، 8 گھنٹے 9 گھنٹے ٹاک ٹائم ہوتا ہے، اور اس میں سے ایک آدمی کوئی بات نہیں سمجھ آتی. کتنا مشکل ہے. آپ مجھے بتائیں یہ سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے یہ کیسے ضائع کر سکتے ہیں اپنے آپ، یہ کیسے فضول وقت ضائع کر سکتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں نظر رکھ رہے؟ یہ اسٹڈی نہیں کر رہے. یہ لوگوں کو کیسے اسٹڈی کرنا ہے؟ کیسے آپ اپنا آئیڈیا پچ کریں گے؟ کیسے آپ اپنی انٹرپرینورشپ ایکسل کریں گے اگر آپ نے اس کے لیے انہینس نہیں کرنا؟ اور بیٹھا ہوا ہے وہ کاغذ کی کشتی بناؤ کا پانی.